عمران خان کی ضمانت بحالی کی درخواستیں سننے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کی سماعت کرنے والے بینچ سے جسٹس بابر ستار الگ ہو گئے۔ درخواستیں اب نئے بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتاری کے بعد تمام کیسز میں گرفتار قرار کیوں نہیں دیا گیا؟ جب چیئرمین پی ٹی آئی زیر حراست ہیں تو نیب ان سے تفتیش کیوں نہیں کر رہا؟ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ میں متفق نہیں ہوں، اس لیے دوسرے بینچ کے سامنے کیس لگایا جائے۔ سرکاری پیسے سے سوشل میڈیا ٹیمز کی بھرتی اور پروپیگنڈا کرنے کا الزام۔ پی ٹی آئی حکومت کے بڑے اسکینڈل کے بارے میں رپورٹ سامنے آ گئی۔ دستاویز کے مطابق خیبر پختونخوا کے بجٹ میں اس پروجیکٹ کی لاگت 870 ملین روپے رکھی گئی تھی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سیاسی مقاصد، پروپیگنڈا مہم اور ڈس انفارمیشن کے لیے استعمال کیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق سوشل میڈیا ٹیم میں شامل ملازمین کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار روپے تک تھی، جبکہ اس حوالے سے فردوس عاشق افغان نے بتایا کہ قوم نے دیکھا جس کو راہبر چنا وہ راہزن بن کر خزانے کا بے دریغ استعمال کرتا رہا۔ ٹرینڈ سیٹ کر کے ٹاپ ٹرینڈ پر رہنا چیئرمین پی ٹی آئی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ فردوس عاشق افغان کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے نوجوانوں کے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف ساتھ رہیں، نہ ایک ساتھ سفر کریں۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے نواز شریف اور شہباز شریف کو سیکیورٹی تھریٹ سے آگاہ کر دیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے دونوں بھائیوں اور دیگر خاندانی افراد کو ایک مقام پر اکٹھے ہونے سے روک دیا۔ خاندان کے افراد کو سفر بھی وقفے سے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیکیورٹی تھریٹ کی اطلاعات کے بعد سابق وزرائے اعظم کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو بھی اسکواڈ میں 2 جیمرز اور دیگر آلات فراہم کر دیے گئے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومت نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کابینہ کے 2 ارکان کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے پیر کو سنائے گئے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی، جبکہ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حکومت تفصیلی فیصلے کا انتظار کرے گی۔ معاملے پر وزارت قانون کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم کی کارروائی چیلنج کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے وکیل سلمان صفدر اور خالد یوسف کے ذریعے درخواست دائر کی کہ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کالعدم قرار دی جائے۔ ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فرد جرم عائد کی اور ٹرائل بھی جلد بازی میں مکمل کرنا چاہتی ہے۔ دائر کی جانے والی درخواست کے مطابق مقدمے کی نقل تقسیم کرنے کے 7 دن بعد چارج فریم کیا جا سکتا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے 7 دن کے قانونی تقاضے کو بھی مد نظر نہیں رکھا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں سائفر کیس کی سماعت، جج کا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے دلچسپ مکالمہ۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا سے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا میں جیل میں محفوظ محسوس کر رہا ہوں، جائیں ان سے جا کر پوچھ لیں۔ نعیم پنجوتھا نے سوال اٹھایا کہ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت بہت چھوٹا ہے، جس پر جج ابو الحسنات نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کی دیوار توڑوا دی، اب کیا کمرہ بھی توڑوا دوں؟ جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی سے وکلا سے ملاقات سے متعلق سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایات جاری کر دی۔ مراد سعید، عمر ایوب، شبلی فراز سمیت پی ٹی آئی کے 10 رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ اے ٹی سی اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس حملہ توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی۔ طلبی کے باوجود عدالت سے مسلسل غیر حاضری پر دائمی وارنٹ گرفتاری جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جاری کیے۔ علی امین گنڈا پور، فاروق حبیب، حماد اظہر، علی نواز اوان، حسان خان نیازی، عمر سلطان اور کرنل عاصم کے وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران جائزے کے لیے غیر ملکی مبصرین کو دعوت نامہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کی شفافیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی مبصرین کے لیے اوپن ڈور پالیسی ہے، مگر غیر ملکی مبصرین کو الیکشن کمیشن میں ایکریڈیشن کرانا لازمی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبصرین کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی وابستگی رکھنے والوں کو ایکریڈیشن جاری نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ غیر ملکی مبصرین انتخابی بے ضابطگیوں کی رپورٹ جمع کرائیں گے۔ نگراں پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ کوئی سرکاری ملازم سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے خیالات، معلومات یا ڈاکیومنٹس شیئر نہیں کر سکتا۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے والے سرکاری ملازم کو عہدے سے فوری طور پر برطرف کر دیا جائے گا۔ آئی ٹی کمپنیوں کو $50 اکاؤنٹ میں رکھنے کی اجازت مل گئی۔ نگراں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی عمر سیف نے کہا کہ جو کمپنیاں پاکستان سے باہر پیسے رکھنے پر مجبور تھیں اب وہ ملک میں پیسے لائیں گی۔ آئی ٹی کمپنیاں اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے کے بعد ڈالر خرچ کر سکتی ہیں۔ نگران وفاقی وزیر عمر سیف نے کہا کہ ایچ ای سی کے ساتھ مل کر آئی ٹی گریجویٹس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ آئی ٹی یونیورسٹیوں کے امتحان کا مرکزی نظام بنایا جائے گا۔ پاس ہونے والے گریجویٹس انڈسٹری میں داخل ہو سکیں گے۔
रुपए की कदर में आज कमी, डॉलर 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रेट में 57 पैसे इजाफा। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान रहा। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 149 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 51,177 पर बंद हुआ। आईसीसी की वनडे क्रिकेट रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का बदस्तूर पहला नंबर बरकरार। ताज़ा रैंकिंग जारी। वनडे बैटर्स की रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड पहली पोजीशन और पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 12वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। आईसीसी की ऑलराउंडर्स रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीब अल हसन की पहली पोजीशन बरकरार है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब 27 अक्टूबर को अपना अगला मैच चेन्नई के स्टेडियम में मेगा इवेंट की मजबूत तरीन टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। ओपनिंग बैटर फखर जमान घुटने की इंजरी के बाद तेजी से सेहतयाब होने लगे। जराये के मुताबिक फखर जमान घुटने की इंजरी से तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। फिटनेस और ट्रेनिंग सेशन के बाद फखर जमान की अगले मैचेस में दस्तयाबी के हवाले से फैसला होगा। दूसरी जानिब प्रोटीज से मुकाबले में 2 रोज बाकी। अली जफर की पाकिस्तान को फतह की पेशगी मुबारक पर मद्दा हैरान हो गए। गुलकार अली जफर ने आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगले मुकाबले से कबल ही कौमी टीम को फतह की पेशगी मुबारकबाद दे दी।